اور اہمیت و فضیلت اور قوم کے اندر بداحت مسلم ہے۔ قرآن و احادیث میں دینی تعلیم حاصل کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ دینی تعلیم جہاں نعمت خداوندی ہے تو وہیں رحمت ربانی ہے۔ دینی تعلیم جہاں ذریعہ برکت ہے تو وہیں باعث نجات اور وجہ سربلندی ہے۔ اصل علم تو علم دین ہے۔ یہی علم دین انسان کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ یہی علم دین کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کو روشناس کراتا ہے۔ اس علم دین سے وابستگی نے قوم مسلم کو ہر محاذ پر کامیاب کیا ہے۔ اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، والدین کی تربیت کا ڈھنگ بدل چکا ہے۔ اب اپنے بچوں کو اردو تعلیم دینے کے بجائے انگریزی زبان سکھانا پسند کرتے ہیں، مغربی تہذیب و تمدن سے آشنا کروانا پسند کرتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان بچہ بچپن سے دینی تعلیم سے دور ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر حلال اور حرام میں پھٹت نا ایک پھٹت ہے منا پھٹے اور نہ نہیں ہوتی۔ ہم لوگ پھٹا اور غلط نظریے کے قائل والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطانی مردود جس نے عہد کیا ہے کہ بھائی یہاں کو جہنم پر جائے گا، وہ شیطانی مردود جو ہمارے لیے اسلام کا دشمن ہے، جو ہماری معاشرت کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن۔ یہ شیطان ہمارا اپنے دشمن ہے جو کون چیز دلے سننا کرے ہر کار سننا کرو بریانی کھایا بابر مطلب یہ ہے کہ جو قوم قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا بھائی کہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و عظمت اور ترقی کا زینہ عطا فرماتے ہیں، اور جو قوم قرآن کریم کی تعلیمات کو کبھی خوش ڈال دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل رسوا کر کے زوال کی کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے کنڈے اور غلیظ چال میں پھنس کر اپنی دین و شریعت کو داغدار کر رہے ہیں، چاہیے بھی تھا کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کی موافق ہوتا، ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کردار جیسا ہوتا، ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے تقاضے کے مطابق ہوتی، مگر سب کچھ اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں علوم دینیہ سے بے رغبتی عام ہو چکی ہے، عام لوگ پھٹا تھا اور حق تو یہ ہے کہ انہیں سے اپنے مسائل بھی پوچھتے ہیں جس کے اقلال لے اچھا کرا احکام کے مطابق شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے، عبادات و معاملات کے دائرے سے واقف ہے، حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں کے دائرے پر کوئی توجہ باقی نہیں ہے۔ اسلامی اصول کے معاشرت اسلامی اصول سے بالکل یہ ناواقف ہے۔ امت کا متوقع طبقہ مغربی تہذیب کا زیادہ بنا ہوا ہے اور مشنری اسکول میں فقیر فیس ادا کر کے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہا ہے جن کا اصل مشن اور مقصد مسلمانوں کو دینی تعلیم سے دور اور مغربی تہذیب سے قریب کر کے انہیں مدد کرنا ہے۔ حضرات گرامی، دینی تعلیم کی جہاں ضرورت اور اہمیت ہے وہاں احادیث نبویہ میں دینی تعلیم کی بکثرت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کا سیکھنے سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک بار سیکھنا ہزار بار نبی نماز پڑھنے سے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی عید کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ان تمام فضائل کے باوجود آج ہمارا معاشرہ علوم دینیہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن علوم دینیہ سے دوری میں ہدایت ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود درست کلمہ پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتا، طہارت و نماز کے ضروری مسائل نہیں جانتا، اسلام کے بنیادی حقائق نہیں جانتا اور وہ ضروریات دین جن پر ایمان کا دار و مدار ہے انہیں بھی نہیں جانتا۔ آج مدارس کی کثرت کے باوجود شہر گاؤں دیہات ہر جگہ دینی تعلیم کا فقدان ہے اور افسوس یہ ہے کہ
कि मुस्लिम मुआशरा दीनी तालीम की जरूरत और अहमियत को पूरी सिरे से नजरअंदाज कर रहा है और सारा दौर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम को हासिल करने पर सर्फ कर रहा है। आला नौकरी और उम्दा जॉब के चक्कर में अपनी दीन और शरीयत की पासदारी का लिहाज भुला बैठा है। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि असली उलूम अंग्रेजी ज़बान या दुनियावी उलूम हासिल करने से शरीयत मुताहरा ने मना नहीं किया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसको भी हासिल करने की ताकीद फरमाई है। लेकिन दीनी तालीम से अक्सर गाफिल होकर मजनून की तरह सिर्फ और सिर्फ असली उलूम के लिए दुनियावी तालीम के लिए जिद्दोजहद करना इस तरह की हालत है। इरशाद फरमाया ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना मिनल इल्मी जहला की बात में जहालत है, यानी जो शख्स बगैर बुनियाद दीन के इल्म के बगैर अपने आप को अपनी औकात को दूसरे उलूम को हासिल करने में सर्फ कर रहा हो तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो इल्म नहीं बल्कि सराफत जहालत। मिल्लत इस्लामिया के वजूद फर्जंदों, आज जबकि फितनों का दौर दौरा है, हर तरफ फितना ही फितना है, बुराइयों के उरूज का फितना, तुम्हारा दौलत की प्रस्तिश का फितना, औरत का फितना, तो इरहाद और इब्तिदाअत का फितना, शिर्क बिदअत का फितना, तो ऐश प्रस्ती और इरहाद और इब्तिदाअत का फितना। इस फितनों के दौर में दीनी तालीम की जरूरत और अहमियत शदीद तरीन हद तक बढ़ जाती है और हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम इन तमाम सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए उलूम दीनिया से आगाज़ करें। और मिल्लत इस्लामिया के ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है कि वो नई नस्ल की परवरिश शरीयत इस्लामिया के मुताबिक करे ताकि वो मुसलमानों और इस्लाम के सामने जो चैलेंजेस पेश है उनका दंदाने शिकन जवाब दे सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीनी तालीम की जरूरत और अहमियत समझकर इसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अहमद मुतालिम और विचारों के लिए 200 रुपए का इनाम आया है। भाई अपना इनाम ले लीजिए। बनाया